قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کس زبان میں بات کرتا ہے؟ خدا کی اپنی زبان کیا ہے؟ مختلف زمانے گزر گئے ہیں، کس کس زمانے میں خدا نے کلام کیا، کس کس زبان میں کلام کیا، یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ آج اس پہ غور کریں گے۔ خدا کب سے ہے؟ جب ابھی زمانے بھی نہیں بنے تھے۔ زمانوں کا تعین کب ہوتا ہے؟ جب کائنات بنتی ہے۔ خدا نے جب زمین اور آسمان بنائے اور اس میں دو بڑے نیر رکھے، کس بات کے لیے؟ زمانوں اور وقتوں کی تمیز، امتیاز کے لیے۔ اس سے پہلے زمانے کون سے تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ سو خدا تب سے کلام کر رہا ہے جب ابھی زمانے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ زمانے بنے کائنات کی تخلیق کے ساتھ۔ اور خدا نے کائنات بنائی کیسے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، اور خدا نے کہا اور چیزیں بنتی گئیں۔ ابتدا میں سب چیزیں اسی کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ کائنات بنتی، اس سے پہلے کہ زمانے بنتے، خدا اس سے بھی پہلے کلام کر کے کائنات بناتا اور زمانے بناتا ہے۔ سو خدا زمانوں سے پہلے سے کلام کر رہا ہے۔ اور پھر خدا نے مختلف انسانی زمانوں میں کلام کیا۔ زمانے، ٹائمز، ایجز، ایراز، مختلف انسانی زمانے۔ خدا کے لیے سب کچھ حال ہے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس کی ذات کے بارے میں کلام میں یہ لکھ دیا، کیونکہ انسان جیتے ہیں ماضی میں، پاسٹ میں، حال میں، پریزنٹ میں، اور فیوچر میں، مستقبل میں۔ ماضی، حال اور مستقبل میں انسان جیتے اور زمانوں کا حساب کرتے ہیں۔ اس لیے کہہ دیا وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، زمانے اس کی گرفت میں ہے۔ وہ زمانوں کو بنانے والا اور زمانوں پر اختیار رکھنے والا ہے۔ اور زمانوں کا فرق صرف انسانی حساب سے ہے۔ خدا کے لیے کچھ زمانے نہیں ہیں۔ وہ زمان اور مکان کی حدوں سے بالا ہے۔ خدا زمانوں سے ابو ہے۔ یہ انسانوں کے زمانے ہیں، اور خدا ہر انسانی زمانے میں کلام کرتا رہا ہے۔ جب عدن تھا، جس میں ایک ہی جوڑا رہا، آدم اور حوا، خدا تب بھی کلام کرتا ہے۔ جب باہر نکال دیا، تب سے لے کر ابراہم، نوح، بیچ میں سارے بزرگ، ان سے بھی کلام کرتا رہا۔ موسیٰ تک خدا کلام کرتا رہا۔ اور پھر ایک وقت آ گیا کہ خدا نے اپنا کلام لکھ کے دے دیا۔ خداوند یسوع مسیح کے زمین پر انسان بن کے آنے سے تقریباً 1500 سال یا 1450 سال پہلے، 15ویں صدی قبل مسیح، خدا نے سینا کی چوٹی پر اپنے ہاتھ سے کلام لکھ کر موسیٰ کو دیا۔ تختیاں دو دی، 2 لوہیں۔ کیا لکھا تھا؟ خدا نے اپنا کلام لکھا تھا۔ سو خدا زمانوں سے پہلے سے کلام کرتا ہے، زمانوں میں کلام کرتا ہے، اور پھر مسیح خداوند سے تقریباً 15 صدیاں پہلے کوہ سینا پر خدا نے کلام لکھ کے پہلی بار انسان کے سپرد کیا۔ اس سے پہلے کسی انسان کو خدا کا کلام لکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ خدا نے لکھنے کی روایت خود ڈالی۔ اور پھر کیا ہوا؟ نبیوں نے اس وقت سے لے کر، خدا نے پہلے کلام خود لکھ کے دیا، اور اس کے بعد موسیٰ کو حکم دیا کہ تو اب جو احکام میں نے تجھے دیے ہیں انہیں کتاب میں لکھ لے۔ ایک کتاب بنا دے۔ وہ تو توریت بن گئی، وہ شریعت بن گئی، دی لا بن گیا، پینٹاٹیوک بن گیا، اسفار خمسہ بن گئے، کوئی بھی نام انہیں دے لیجئے، پہلی 5 کتابیں بائبل مقدس کی وہ بن گئیں۔ وہ تقریباً مسیح خداوند سے 1450 سال پہلے کا وقت بنتا جب موسیٰ نے وہ لکھی۔ تب سے لے کر ملاکی نبی پرانے عہد نامے میں آخری ہم مانتے ہیں نا،
پیدائش سے ملاکی تک کتنی کتابیں ہیں؟ 39 بکس ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. یہ ساری لکھی گئی ہیں مسیح خداوند کے اس زمین پر انسان بن کے پیدا ہونے سے تقریباً 1450 سال پہلے موسیٰ نے لکھنا شروع کیا, اور آخری کتاب مسیح سے تقریباً 400 یا 450 سال پہلے مان لو لکھی گئی. تقریباً 1000 سال کا وقت بنتا ہے جس میں یہ کلام جو ہمارے پاس ہے اس کا پرانا عہد نامہ لکھا گیا. خدا کلام کرتا رہا نبیوں سے, بادشاہوں سے, کاہنوں سے, فقیہوں سے. کبھی کوئی چرواہا تھا, کبھی کوئی کسان تھا, کبھی کسی کا کوئی پیشہ تھا, لیکن خدا ان سے کلام کرتا رہا اور انہیں اپنا کلام لکھنے کے لیے حکم دیتا رہا. خدا ہر زمانے میں کلام کرتا رہا. کبھی وہ زمانہ تھا لکھوایا نہیں, پھر خود لکھ کے شروعات کر دی کہ لکھو اب, اور پھر تقریباً 1000 برس لگے. پرانا عہد نامہ جو 39 کتابیں ہیں پرانے عہد نامے میں ہیں, انہیں لکھنے میں تقریباً 1000 برس لگے. تقریباً یا اپروکسیمیٹلی ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو کیلنڈر آج ہم یوز کرتے ہیں پہلے نہیں تھے. ہمارے پاس جو مہینوں کا, دنوں کا, ہفتوں کا, سالوں کا حساب ہے یہ پہلے نہیں تھا. تو اندازے ہوا کرتے تھے. بائبل میں اس بات کی گواہیاں ملتی ہیں کہ حزقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 14ویں برس, 15ویں برس, جب یوسیہ بادشاہ تھا تو اس کی سلطنت کے 3رے برس. اس طرح سے نبیوں کے پاس سالوں کا شمار اور حساب ایسے ہوا کرتا تھا. آپ پرانے عہد نامے میں خاص طور پہ جو آخری کتابیں ہیں آپ ان کا آغاز, ان کی بگننگ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا جب فلاں بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت کے اتنے برس گزر گئے تو خداوند نے یہ کلام کیا. کیونکہ اس وقت حساب کیسے رکھا جاتا تھا سالوں کا, ایک بادشاہ بنا ابھی سے وقت شروع ہو گیا جی, کیلنڈر اس کے نام سے شروع ہو گیا, یہ اس کی سلطنت کا پہلا سال ہے. پرانی تاریخ پیچھے چھوٹ گئی. کتنے سال وہ حکمران رہا اس کا حساب رکھا جاتا, اب یہ 14واں سال ہے, اب یہ 10واں سال ہے, اب یہ 7واں سال ہے, اب یہ 4تھا سال ہے جی. اس طرح سے حساب رکھا جاتا. تو آج اگر ہم اس کا حساب لگائیں کہ ایگزیکٹلی کتنے سال, کتنے مہینے, کتنے دن, کتنے ہفتے بنے, تو ہمارے لیے حساب ذرا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم اندازاً لکھ دیتے ہیں, اپروکسیمیٹلی, تقریباً لکھ دیتے ہیں. تو کلام کے لکھے جانے کا زمانہ بنتا ہے مسیح خداوند سے تقریباً 1500 سال پہلے لکھا جانا کلام شروع ہوا. نبیوں نے لکھا. اور پھر کیا ہوا؟ مسیح خداوند اس دنیا میں آ گیا, اس نے دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن ہوا, جی اٹھا, آسمان پہ چڑھ گیا, اور اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصہ بعد تقریباً کوئی 20 سال لگے, نیا عہد نامہ لکھا جانا شروع ہوا. روح القدس نے رسولوں کو استعمال کیا کہ وہ یہ کلام لکھیں. پھر لکھا گیا. آج کون سا سال ہے؟ سال 2022. جب خالی 50 تھا نا, سال کا نمبر 50 تھا, تب اندازہ ہے کہ لکھا جانا شروع ہوا. اور جب سال کا نمبر آ گیا 96 تو تب مکاشفہ مکمل. 96 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں یوحنا رسول کی وفات ہو گئی تھی. تو یہ مان لو کہ انہوں نے آخری سال میں مکاشفہ لکھا تو 96 بنے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے 90 میں لکھا ہو, 91 میں لکھا ہو, 92 میں لکھا ہو, 94, 95 میں. لیکن ہم میکسیمم سپین آف ٹائم, زیادہ سے زیادہ دورانیہ بنانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ کب لکھا ہوگا, اپنی زندگی کے آخری سال میں لکھا ہوگا, 96 مان لیتے ہیں. تو سن 50 سے لے کے سن 96 تک نیا عہد نامہ لکھا گیا. اب زمانے الگ ہو گئے ہیں. ایک زمانہ وہ ہے کہ جب کلام ہوتا ہے اور لکھا نہیں جاتا. پھر زمانہ آ گیا کہ جب خدا نے خود روایت ڈالی کہ اب لکھا جائے, اور پھر نبیوں نے لکھا. اور پھر ایک زمانہ آیا کہ جب رسولوں سے کلام لکھوایا. لیکن رسولوں سے لکھوانے سے پہلے اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا, اور زمانوں کے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا. خدا پہلے بولتا ہے, پھر لکھواتا ہے,
نبیوں سے پھر رسولوں سے لکھواتا ہے. دونوں عہد ناموں کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں کلام خدا نہیں لکھا گیا. تقریباً یہ 4 صدیاں ایسی گزری ہیں جن میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. خدا کی طرف سے حکم نہیں ہوا کہ کوئی کتاب لکھی جائے. یہ خاموشی کا زمانہ ہے. ایسے زمانے بھی گزرے ہیں جب خدا نے کلام تو کیا لیکن لکھنے کا حکم نہیں دیا. باغ عدن سے لے کر کوہ سینا تک کلام ہوتا رہا لیکن لکھا نہیں گیا. نئے عہد نامے میں آ جاتے ہیں. ابھی تو ایک کا ذکر کیا کہ جو 4 صدیاں بیچ میں ہیں, پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے لکھے جانے کے بیچ میں تقریباً یہ خاموش دور ہے. اس میں کچھ نہیں لکھا گیا. زکریا سے فرشتہ بات کرتا ہے, کلام لے کے آتا ہے خدا کا. مقدسہ مریم سے فرشتہ بات کرتا ہے. الشبا روح القدس سے بھر جاتی ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا کلام کرتا ہے. خدا مقدس یوسف سے کلام کرتا ہے. کتنی مثالیں ہیں. جو شمعون تھا, ہیکل میں رہتا تھا, جس کے سامنے لایا گیا یسوع مسیح کو, جس نے اٹھایا اور پھر مقدسہ مریم سے کہا کہ تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی. میں نے خداوند کی نجات اب دیکھ لی ہے. خداوند تو آپ مجھے سلامتی سے رخصت کر. کلام تو اس سے بھی ہوتا رہا. خدا نے اس سے کہا تھا کہ تو جب تک میری نجات نہ دیکھ لے تو وفات نہیں پائے گا. کلام ہوتا رہا لیکن لکھا نہیں جاتا رہا. خدا نے حکم نہیں دیا لکھنے کا. ایسے بھی زمانے گزرے ہیں کہ جب خدا نے کلام نازل نہیں کیا, اس زمانے میں صرف لکھا ہوا ان کے پاس تھا. ایسا بھی دور گزرا. کلام ہی نہیں کیا, کلام نازل نہیں کیا. کوئی رویا نہیں دی, کوئی خواب نہیں دیا, کوئی نبوت نہیں دی. پہلے سے جو لکھا ہوا تھا وہ ان کے پاس رہا. جیسے سموئیل کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں, جب وہ چھوٹا بچہ ہے, خیمے میں رہتا ہے, خدا کے صندوق کے پاس رہتا ہے, اور ان دنوں میں کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی. شریعت تھی ان کے پاس. موسیٰ نے جو لکھی تھی اور اس کی نقلیں بن چکی تھی. نقل سے مراد یہ نہیں کہ اس کی کوئی 2 نمبر کاپی بن گئی تھی. جینونلی اس کو کاپی کیا گیا, ہو بہو اس کی نقل بنائی گئی. جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے ابھی ہم کروا لیتے ہیں, پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو اسے نقل ہی کہتے ہیں, کاپی. وہ زمانہ تھا جب خدا کلام نازل نہیں کرتا تھا لیکن شریعت موجود تھی. ایسا بھی زمانہ گزرا. 4 صدیاں جو بیچ میں گزری عہد ناموں کے بیچ میں, جب خدا نے کلام لکھوایا نہیں تب بھی ان کے پاس پرانا عہد نامہ موجود تھا. خداوند یسوع مسیح اور اس کے رسول کس کتاب کی اور شریعت کی بات کیا کرتے تھے؟ توریت اور زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں میری بابت لکھا ہے. وہ کس کے بارے میں کہا کرتے تھے؟ پرانے عہد نامے کے بارے میں, جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک وہ پورے صحائف تھے. That was the scripture, the only scripture. وہ ان کے لیے مقدس صحیفے تھے. تو موجود تھا ایسا زمانہ جس میں کلام ہوا لیکن لکھوایا نہیں. ایسا زمانہ جس میں کلام پھر نازل نہیں کیا لیکن ان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا. اس زمانے میں خدا اس لکھے ہوئے کے ذریعے کلام کیا کرتا تھا. اب ایسے زمانوں کی بات کریں جن میں یہ لکھا گیا. حالات کیسے تھے جن میں لکھا گیا؟ وہ کیسے زمانے تھے؟ جب لکھا جانا شروع ہوا تو بیابانی آوارگی تھی. جب مصر سے نکل گئے تھے تو بیابان میں تھے. 5 کتابیں, پہلی پھر ایوب کی اور پھر ایک زبور ہے, زبور 90. تو یہ ساری مکمل 40 سال کے وقت میں ہوئی. کب؟ جب وہ بیابان میں پھر رہے تھے. اس زمانے میں کلام لکھا گیا. پھر جب وہ ملک کے موعودہ میں, پرومسڈ لینڈ میں, وعدے کی ہوئی سرزمین میں آباد ہو گئے تب لکھا گیا. یشوع سے لے کر داؤد کا زمانہ, سلیمان کا زمانہ, یسایہ کا زمانہ, یرمیہ کا زمانہ, یہ سارا اس ملک میں رہتے ہوئے لکھا گیا. پھر ایسا وقت آیا کہ جب بابلیوں نے اسرائیلیوں کو شکست دی اور انہیں قید کر کے لے گئے, ہیکل اور یروشلم برباد کر دیا, اسیری میں چلے گئے, کیپٹیوٹی میں چلے گئے, غلامی میں چلے گئے, قید میں چلے گئے, تب بھی کلام لکھا جاتا رہا. دانییل کا صحیفہ قید کے وقتوں کا ہے. وہ بابل میں اسیر ہو چکا تھا. آستر
شاہ فارس کی اسیری کے زمانے کی کتاب ہے، اور جو لیٹر پروفٹس ہیں، جو پرانے عہد نامے کی آخری کتابیں ہیں، بیشتر ان میں سے وہ ہیں جو اسی زمانے میں لکھی گئی۔ زمانے کیسے؟ بیابان میں جب اپنے ملک میں ہنستے بستے رہے وہاں تب بھی لکھا گیا، اور پھر جب غلامی میں چلے گئے تب بھی لکھا گیا، اور مکاشفہ بھی تو لکھا گیا کس حالت میں؟ جب قید میں ہے یوحنا، جب وہ پتمس کے جزیرے میں قید میں تھا تب لکھا گیا۔ کئی زمانوں میں لکھا گیا، مختلف حالتوں میں لکھا گیا۔ یہ کسی ایک ہی جگہ ایک ہی بندے نے بیٹھ کے نہیں بنا دیا، کئی زمانے لگے اس سے ہم تک پہنچنے میں۔ مان لو کہ پیدائش کی کتاب لکھنا شروع کی موسیٰ نے 1450 سال پہلے یسوع مسیح کے آنے سے، اور مقدس یوحنا نے مسیح خداوند کے بعد سن 96 جسے ہم مانتے ہیں، آج 2022 ہے، سن 96 میں مکاشفہ مکمل کیا، تو تقریباً 1550 سال یا 1600 سال بنتے ہیں، 15 یا 16 صدیاں بنتی ہیں اس کتاب کو مکمل ہونے میں۔ اتنا وقت لگا، اتنے زمانے گزرے۔ خدا ہر انسانی دور میں، ہر انسانی زمانے میں بولتا رہا، کلام نازل کرتا رہا، کبھی لکھوا لیا، کبھی منع کر دیا، کبھی لکھے ہوئے پر ہی کہا اسی پہ توجہ رکھو، جو ہے تمہارے پاس بس اسی پہ توجہ رہے۔ خدا کس زبان میں بات کرتا رہا؟ ہمارے لیے بڑی یہ دلچسپی کی بات ہوگی، کس زبان میں بات کرتا ہوگا باغ عدن میں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے ایک چیز، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے جب بابل کا برج بنا رہے تھے لوگ تو خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، اور پھر ہر ایک گھرانے کی، ہر ایک گروہ کی اپنی اپنی زبان ہو گئی۔ اس سے پہلے تو ایک ہی زبان ہوگی نا، اس لیے اختلاف ڈالا گیا۔ وہ کون سی زبان تھی؟ اب اس پہ بڑے سوال ہیں، کون سی زبان تھی؟ کوئی بولے گا جی ہمارے مذہب کی زبان تھی، کوئی بولتا جی ہمارے مذہب کی زبان تھی، کوئی بولے گا جی ہمارے مذہب کی زبان تھی۔ خدا نے موسیٰ سے جب بات کی تو جا فرعون کے پاس جا، تو اس نے کہا میری زبان صاف نہیں، میرے اندر لکنت ہے۔ خدا نے اسے کہا جس نے منہ بنایا، جس نے زبان بنائی، جس نے بولنے کی طاقت دی، کیا وہ تیرا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کی حکمت اور اس کے علم کی گہرائی کوئی جان سکتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں اس نے عبرانی میں کلام کیا، وہ اپنی الگ سے وہ اس کی شہادتیں دیتے ہیں بائبل میں سے کہ جی یہی خدا کی زبان ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر وہ خدا کی زبان ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے نا، خدا ہے، کون اسے پوچھ سکتا ہے تو نے یہ زبان کیوں چنی؟ میں تو خدا سے سوال نہیں کر سکتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر اس نے عبرانی کو اپنایا تو اس کی چوائس ہے، اس کی مرضی ہے، کون ہے جو خدا سے سوال کرے؟ لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، خدا مختلف زمانوں میں لوگوں سے مختلف زبانوں میں بات کرتا رہا، مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں کلام کرتا رہا۔ دانییل میں کہانی شروع ہوتی ہے نبوکدنضر بادشاہ کے دربار، اس کے محل سے، وہاں اس کے ملازم ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے حکیم ہیں، اس کے فالگیر ہیں، اس کے نجومی ہیں، اس کے عالم ہیں، ان کے سپرد کیا گیا بنی اسرائیل کے قیدیوں کو انہیں اس ملک کی زبان سکھائی جائے۔ وہ ارامی میں بات کیا کرتے تھے، ارمیک، وہاں عبرانی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ خدا نبوکدنضر بادشاہ سے کلام کرتا ہے جو عبرانی جانتا نہیں۔ دانییل 4 باب میں لکھا ہے خدا نے اپنا بندہ بھیج کر آسمان سے ایک قدسی آیا اور اس نے مجھ سے کلام کیا۔ خدا عبرانی سے ہٹ کے ارامی زبان میں نبوکدنضر سے کلام کرتا۔ اب کیا کہیں؟ خدا بدل گیا، خدا نے دوسری زبان اڈاپٹ کر لی،
اس نے ارامی میں کلام کیا. ہم نہیں جانتے کہ اب آدم اور حوا کون سی زبان بولتے تھے. مان لو کہ وہ عبرانی تھی، چلو مان لیتے ہیں، لیکن یہاں ارامی بولنے والوں سے خدا نے کلام کیا تو وہ تو عبرانی جانتے نہیں تھے. ایک عبرانی بندہ ہے جو بنیامینی قبیلے سے ہے، جو شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب ہے، جو جوش کے اعتبار سے کلیسیا کو ستانے والا ہے، ابراہیم کی نسل ہے. عبرانی بولنے پر اسے فخر ہے کہ میں عبرانی ہوں. وہ دمشق کی راہ پر ہے. کیا کرنے؟ کلیسیا کو گرفتار کرنے کے لیے، انہیں پکڑنے کے لیے، تاکہ انہیں مار مٹائے. نور چمکتا ہے، وہ گھوڑے سے گر پڑتا ہے، آواز آتی ہے. کس زبان میں؟ وہ خود کہتا ہے، اعمال 26واں باب، تب مجھے عبرانی زبان میں آواز آئی، اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں نے پوچھا، خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں. پرانے عہد میں وہ غیر یہودیوں سے بات کرتا ہے خدا تو ان کی زبان میں. اب نئے عہد میں خدا کلام کرتا ہے تو عبرانی بولنے والے سے عبرانی زبان میں. اب یہ مت کہیے گا کہ جی یہودیوں کی تو زبان ہی عبرانی تھی. جب یسوع مسیح زمین پر آیا، یہودیوں کی صرف عبادت کی زبان عبرانی تھی. بہت عرصے تک رومن کیتھولک چرچ کی عبادت کی زبان لاطینی رہی ہے. اب بھی روم میں لاطینی میں ہی عبادت ہوتی ہے. ہمارے بہت بزرگ جو لوگ ہیں انہوں نے لاطینی میں عبادتیں کی ہوئی ہیں. سمجھ نہیں آتی ہوگی لیکن وہ شامل ضرور ہوتے رہے. آرامی بولتے تھے. یسوع مسیح آرامی بولتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے جب پلاطس سے بات کی تھی، وہ تو یہودی نہیں تھا، وہ تو یروشلم کا رہنے والا نہیں تھا، وہ تو رومی تھا، رومی حاکم تھا، اور وہ دو زبانیں زیادہ جانتے تھے، لاطینی اور یونانی. جب یسوع سے کلام کرتا ہوگا تو اس کو ڈکشنری لے کے تو نہیں دی ہوگی کہ میں آرامی بولوں گا اور عبرانی بولوں گا، تو اس میں سے دیکھ لینا مطلب اس کا. یسوع یونانی مائل لوگوں سے بات کرتا تھا تو ان کی زبان میں نا. سورفینی کی عورت وہ یہودی نہیں تھی، اپنی بچی کے لیے درخواست کرنے آئی تو کس زبان میں بات کی ہوگی؟ عبرانی میں تو نہیں کی ہوگی. سو خدا مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں سے مختلف زبانوں میں God spoke in different times in different languages. خدا نے ایسی زبان میں کلام لکھا جس سے بنی اسرائیل ہی سمجھ سکتے تھے. جب اس نے پہلی بار لکھا کلام تختیوں پر تو وہ بنی اسرائیل کے لیے مشکل نہیں تھی، وہ اسے پڑھ سکتے تھے. اور پھر جب بیلشزر بادشاہ نے ہیکل کے پاک ظروف میں مے خواری کی، مے پی، تو دیوار پر ایک ہاتھ ظاہر ہوا. کچھ لکھا اس نے، منے منے تقیل و فرسین. اب اس پوری مملکت میں اسے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. کسے بلایا گیا؟ دانییل کو. دانییل ایک یہودی ہے، ایک عبرانی ہے، وہ آ کے پڑھتا ہے، وہ پھر سمجھاتا ہے. خدا مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں کلام کرتا رہا. ہاں لکھا اس نے ضرور ایسی زبانوں میں. یہ دو مواقع ایسے ہیں پرانے عہد میں جہاں خدا نے خود لکھا ہے. تختیوں پر 2 بار لکھا. پہلی بار لکھ کے خود ہی تختیاں بنا کے دی، وہ موسیٰ نے توڑ دی. پھر کہا تختیاں بنا کے لا، اب میں پھر لکھوں گا. بنائی انسان نے، لکھا خدا نے. 2 بار خدا کی لکھائی خروج کی کتاب میں ہے، اور 1 بار دانییل کے صحیفے میں خدا کی طرف سے ہاتھ، اس کی انگلیاں ظاہر ہوئیں، لکھا گیا. تیسری بار لکھا نئے عہد نامے میں زمین پہ جھک کے جب ایک عورت کو لایا گیا یسوع کے پاس. یہ نہیں بتایا کہ لکھا کیا تھا، جھکا اور زمین پہ کچھ لکھنے لگا، وہ نہیں پتا کیا لکھا. خدا نے مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں سے مختلف زبانوں میں کلام کیا. پرانا عہد نامہ مختلف زمانوں میں عبرانی اور ارامی زبانوں میں لکھا گیا. اب یہاں تھوڑا سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے کہ 2 زبانوں میں کیوں ہوا ایسا. کیونکہ جب غلامی میں چلے گئے، جب اسیری میں چلے گئے، جب کیپٹیوٹی میں چلے گئے، تو زبان آہستہ آہستہ سے پرانی جو عبرانی اپنی زبان تھی وہ بھولتے گئے.
نئی جنریشن پیدا ہو گئی، نئی نسل پیدا ہو گئی، اور وہ جو غلام بنا کے لے گئے تھے وہ انہیں اپنی زبانیں سکھاتے تھے، وہ آرامی زبان تھی۔ دانیل کا صحیفہ جب پڑھ لیجئے شروع سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کہا گیا کہ انہیں آرامی زبان سکھائی جائے۔ اب وہ سیکھ گئے تھے آرامی، تو اس کے بعد جو کلام کے کچھ حصے ہیں، جیسے دانیل کے کچھ حصے ہیں، جیسے نہمیہ اور عزرا کی کتابوں کے کچھ حصے ہیں، یہ اس زمانے کی ہیں کہ جب آرامی رائج ہو چکی تھی، آرامی ان کی زبان بن گئی تھی۔ تب سے لے کر یسوع مسیح کے زمانے تک آرامی بنی اسرائیل کی روزمرہ کی زبان بن چکی تھی، ڈیلی لینگویج، جو ایک دوسرے سے بات کرتے، گلی محلے میں بات کرتے تھے۔ عبادت کی زبان ان کی عبرانی تھی۔ جب وہ عبادت خانے میں آتے تو اپنے مقدس صحیفے اور عبادتیں اور دعائیں وہ عبرانی میں کیا کرتے تھے، لیکن باہر زمانے میں جو بات چیت کرتے وہ آرامی زبان میں کرتے تھے۔ جو حکومت تھی، سرکار تھی، وہ اب رومیوں کی تھی، جن کے سارے کھاتے یا لاطینی میں ہوتے تھے یا یونانی میں، اور یونانی ایسی زبان تھی جو پوری دنیا میں ایسے تھی جیسے آج انگریزی ہے۔ اس لیے نیا عہد نامہ پہلی صدی میں یونانی زبان میں لکھا گیا، کیونکہ وہ سب لوگوں کے نزدیک قابل قبول تھی، پڑھی جاتی تھی۔ اس پہ بحث نہیں کرنی کہ خدا کون سی زبان بولتا ہے یا بولتا تھا۔ خدا ہر انسان سے اس کی ہی زبان میں کلام کر سکتا اور کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں خدا کا روح نازل ہوا، گلیلی مرد تھے، یہودی تھے، عبرانی ان کی عبادتوں کی زبان تھی، آرامی ان کی روزمرہ کی زبان تھی، یونانی ان کے حساب کتاب لکھنے پڑھنے کی زبان تھی۔ لیکن جب وہ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو وہاں 15-16 علاقوں کے لوگ ہیں، اتنی قوموں کے لوگ ہیں یروشلم میں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی ہی بولی سنتا ہے۔ پطرس بات کر رہا ہے تو اس کے منہ سے 15 آوازیں نہیں نکل رہی، آواز ایک ہے۔ سن رہے ہیں وہ 15-16 زبانوں کے لوگ، ایسے ہی کہ جیسے میری زبان میں مجھ سے بات ہو رہی ہے۔ خدا ایک ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے، جس نے ان کے ذہن بنائے ہیں، جس نے ان کے منہ بنائے ہیں، جس نے ان کے کان بنائے ہیں، جس نے ان کے دل بنائے ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ بول دے تو تمام کائنات کے انسان اپنی ہی بولی میں، اپنی ہی سمجھ کے مطابق اسے سنتے، سمجھتے اور قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ لامحدود ہے۔ اس کا اختیار، اس کی قوت اور قدرت ہر چیز سے بالا ہے۔ کوئی اس کو شکنجوں میں کس نہیں سکتا، ڈبوں میں بند نہیں کر سکتا کہ وہ صرف عبرانی بولتا ہے۔ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہلوایا، پھر خدا دانییل کا خدا کہلوایا، پھر خدا صدرک، میثق اور عبدنجو کا خدا کہلوایا، خدا اسرائیل کا خدا کہلوایا۔ لیکن اب وہ کیا کہلوانا پسند کرتا ہے؟ اے باپ۔ کیا؟ کون سا باپ ہے جس کی اولاد کو اس کی آواز، زبان سمجھ نہیں آتی؟ کون سا باپ ہے جس کے منہ سے نکلے ہوئے تاثرات اس کی اولاد کو سمجھ نہیں آتے؟ اسی سے اندازہ کرو، آپ کی اولاد آپ کی آواز سنتی ہے نا، سمجھتی بھی ہے، وہ آپ کی گھوری بھی سمجھ جاتی ہے۔ تو خدا کے لہجے، خدا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، کوئی بھی زبان رکھنے والا انسان ہے جب سنتا ہے تو اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ مجھ سے بات کرتا ہے، یہ میرے لیے ہے، کیونکہ زندہ خدا کا کلام زندہ ہے، یہ ہر کسی سے بات کرتا ہے۔ سو زمانے کوئی بھی ہوں، زبانیں کوئی بھی ہوں، خدا سب میں بات کرتا ہے، کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا۔